الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرت یہ سید کفیل شاہ صاحب بخاری، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، مجلس سالار اسلام کا ہمیشہ کی طرح آج پھر شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج پھر اپنے اس بارانہ محفل میں یاد کیا، مولانا حضرات سے ملاقات کا شرف بھی بخشا اور کچھ کہنے سننے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات بھی دین حق کے علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی فرمائے۔ ایک عام سے موضوع پر جو آج دنیا میں اور ہمارے ملک میں بہت گہرائی میں اس پر بحث ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اس بات پہ الجھایا جا رہا ہے، اس پر آج کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ریاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اور اسلام کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ایک موضوع مختلف فورموں پہ چل رہا ہے، اہل دانش میں بھی چل رہا ہے، اہل حکومت میں بھی چل رہا ہے۔ ایک طرف ہماری عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ چل رہی ہے۔ میں اس ریٹ کے حوالے سے تو نہیں کہوں گا کہ عدالت میں ذیل مقدمہ مقدمہ ہے 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہ ریٹ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے صرف ایک پہلو پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے ایک محترم جسٹس صاحب نے ایک جملہ کہا تھا اس سے چند روز پہلے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کو دستور کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی قانون بنانے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن مطلق اختیار ہے۔ کسی قانون سازی میں وہ بنیادی ڈھانچے کو پارلیمنٹ کراس کر سکتی ہے، کہتے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جج صاحب نے ریمارکس کیا۔ اس کے بعد ان ریٹوں پر حکومت کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے، اٹارنی جنرل نے، محترم اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تحریر جواب حکومت پاکستان کی طرف سے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے دستور کا تو کوئی بنیادی ڈھانچہ ہے ہی نہیں۔ بات ہی ختم کر دو، نہ رہے باس نہ بجے باس۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کو دستور کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف قانون سازی کا حق ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت پاکستان نے یہ لکھ کے دے دیا کہ پاکستان کے دستور کا کوئی بنیادی ڈھانچہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ وہاں تو جواب دے دیا، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں پبلک کو بھی، وہاں تو آپ نے جواب دے دیا جو کہ صاحب رہے آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ سوال تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے اور ملک بھر میں پوچھیں گے اور ہر فورم پر پوچھیں گے کہ پاکستان کے دستور کا اگر بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے تو پاکستان کی کوئی بنیاد ہے؟ ایک طرف یہ بحث ہے، دوسری طرف بہت سے اہل دانش اس بات پہ دلائل دے رہے ہیں اسلام کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور ریاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس پہ بات چل رہی ہے، آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں۔ میں دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر آج یہ عرض کرنا چاہوں گا، اسلام میں ریاست کا تصور کیا ہے اور ریاست میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ ریاست کیا ہے، اسلام کیا ہے، ریاست کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اسلام کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس پر گفتگو کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں شروع کروں گا اس پہلو سے جس کا تعلق ہماری آج کے اس کانفرنس کے عمومی موضوع سے بھی ہے۔ آج کی یہ کانفرنس شہدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں ریاست کا ذکر کرتے ہوئے، حکومت کا ذکر کرتے ہوئے اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور نے ختم نبوت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ ریاست اور حکومت کا تصور بیان کیا ہے۔ اس لیے میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے خلافت، حکومت اور ریاست کا کیا تصور پیش کیا ہے اور اس کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماضی کا قصہ بیان کرتے ہوئے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی
خلقہ نبی وانہ لا نبی بعدی، پس منظر بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت حکمرانی پیغمبر کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت کون کرتے تھے؟ پیغمبر۔ ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک عرض کرنا چاہوں گا۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، حکمران بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو کیا خیال ہے؟ یوسف علیہ السلام نے نبوت کی ہے، حکومت بھی کی ہے یا نہیں کی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، گئے تھے آگ لینے کے لیے اور لے کر کیا آئے؟ نبوت۔ اللہ پاک نے نبوت دے کے کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو درخواست کی، یا اللہ میں اکیلا ہوں، بھائی کو ساتھ لگا دے گا۔ اللہ اکیلا ہوں، بڑی طاقتور حکومت ہے، بڑے جابر ہے، بھائی کو بھی ساتھ لگا دے۔ ہم نے ٹھیک لگا دیا، دونوں بھائی جاؤ۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا۔ اور اس کو دو پیغام دینے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے اللہ کی سرکشی سے بھاگا جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم اپنی قوم کی آزادی کے لیے آئے ہیں، ہماری قوم کو غلامی سے آزاد کرو۔ ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ہماری قوم کو تم نے غلامی کی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم اپنی قوم کو غلامی کی عذاب سے نجات دلانے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں، اور پیغمبری نبوت ہمیں اس مقصد کے لیے ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور تحریک آزادی کے قائد بھی تھے یا نہیں تھے؟ تحریک آزادی کی قیادت کی نہیں کی؟ دونوں بھائیوں نے۔ اور قوم کو آزادی دلوائی یا نہیں دلوائی؟ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو آ کے پیغام دیا، تو فرعون ہوتا ہے۔ فرعون کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی پچھلی باتیں یاد دلائی۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ یار ہمارے گھر میں ہماری روٹیوں پر پڑھ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ غلط نہیں کیا میں؟ علماء کرام ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، بچپن میں ہم نے نہیں پالا، ہماری روٹیاں کھائی، ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اپنی زندگی کا کتنا حصہ میرے مال میں گزارا تم نے۔ اور ساتھ ایک اور کا فَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، یاد ہے بندہ مار کے بوکا مار کے بندہ ہی مار دیا تھا۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہا ہے اپنے محل کی وہ تعیشات اور وہ روٹیاں اور وہ قتل یاد دلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دیا، کیا خوبصورت جواب، بس اس جواب کے ذکر کے لیے میں نے یہ بات کیا۔ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے کئی نسلوں سے، یہ احسان مجھے جتنا رہا ہے تو میں کسی احسان کو نہیں مانتا، آزادی کے لیے آیا ہوں۔ کیوں جی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم، بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتا تھا؟ یوسف علیہ السلام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، ہارون علیہ السلام کرتے تھے۔ چلے کئی مراحل چھوڑتا ہوں، صرف ایک حوالہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام صرف پیغمبر تھے یا بادشاہ بھی تھے؟ نبوت بھی کی، بادشاہت بھی کی۔ سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت کی کہ کہہ کے لی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعده، یا اللہ ایسی حکومت دے میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ دے۔ مانگ کے لی رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، یا اللہ حکومت دینی ہے تو پھر صحیح دے، حکومت دے، حکومت دینی ہے تو حکومت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دی یا نہیں دی؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ رسول اللہ کے ارشاد گرامی کی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، تصور قائم تھا انہ لا نبی بعدی۔ اللہ ختم نبوت کا اس مسئلے سے بھی تعلق ہے بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ سیاست کون کرے گا؟ تبارک سے یکون بعدی خلفاء۔ سبحان اللہ۔
میرے بعد یہ نظام کون قائم کرے گا؟ خلفاء۔ ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اعلان فرما دیا ان کا تھا نبوت اور رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، لا نبی آبادی ولا رسول۔ اب کیا ہوگا؟ ہوگے خلفاء۔ قوم کی سیاسی قیادت کا منصب کس نے سنبھالا اور کس کی جگہ سنبھالا؟ انبیاء کی بات ایک بات ذہن میں رکھیے، قوم کی سیاسی قیادت کا منصب کس نے سنبھالا؟ خلفاء نے۔ کس کی جگہ سنبھالا؟ نبی کی جگہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بڑی تفصیل ہے کہ ہمارے فقہائے کرام جب خلافت کی تعریف کرتے ہیں نا، خلافت کہتے کس کو ہیں؟ بہت لمبی بات ہے لیکن میں دو جملوں میں خلاصہ، خلافت کہتے کس کو ہیں؟ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ خلافت کہتے ہیں امت کے قوم کے اجتماعی معاملات کو کنٹرول کرنا، سنبھالنا، حکمرانی کا نظام چلانا، نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہیں۔ یہ خلیفہ اللہ کے نہیں، خلیفہ رسول کے، ایک مستقل مبحث ہے۔ خلیفہ کس کا؟ نبی کا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی نے کہہ دیا یا خلیفۃ اللہ، ٹوک دیا، لست بخلیفۃ اللہ انا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں بھائی، اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ لیکن میں تفصیلات میں جانے کے بجائے ایک بات، خلافت کا آغاز کیسے ہوا؟ آج ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے ملک کی کوئی نظریاتی بنیاد نہیں ہے اور دستور کا کوئی بنیادی نظریاتی ڈھانچہ نہیں ہے۔ ہمارے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کے ارشاد کے مطابق کوئی ریاست قائم ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کیوں نہیں؟ کوئی حکومت بنی تھی یا نہیں بنی تھی؟ کون سی حکومت بنی تھی؟ پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضور کی مسجد میں کون بیٹھے؟ بطور امام کے یا بطور حکمران کے بھی؟ بطور معلم کے یا بطور کمانڈر کے بھی؟ حکمران بنے تھے نا، حاکم تھے نا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پولیٹیکل سسٹم دیا ہے، جو نظام دیا ہے، یہ کہہ کے دیا ہے کہ پہلے نبی کرتے تھے اور خلیفہ کریں گے، کام وہی کریں گے جو وہ کرتے تھے، لیکن کریں گے کون؟ خلیفہ۔ ان کی خلافت کا آغاز کیسے ہوا؟ خلافت کی بیس کیا ہے؟ یہ عرض کر کے بات میں جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سقیفہ بن سعدہ میں بیعت ہوئی، اس کے بعد مسجد میں ہوئی، خطبہ ارشاد فرمایا خلیفہ اول نے، جانشین پیغمبر نے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خلافت کا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ پالیسی سپیچ تھی ان کی۔ پہلا جملہ فرمایا امرت علیکم، مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا ہے، لست بخیرکم، تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ ان کی کیسے نفسی کا جملہ تھا، اس وقت کون سے بہتر تھا کون؟ فرمایا اقودکم بکتاب اللہ، میں تمہیں چلاؤں گا، تمہارے نظام کو چلاؤں گا اللہ کی کتاب کے مطابق، سبحان اللہ، سنت۔ میں حکومت کس کے مطابق کروں گا؟ کتاب اللہ۔ اقودکم بکتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں چلاؤں گا، تمہارا نظام قائم کروں گا، حکومت کروں گا کس کے مطابق؟ کتاب و سنت کے مطابق۔ ریاست کی بیس کیا ہے؟ حکومت کی بیس کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ خلافت کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حکومت کی اور حضور کی قائم کردہ ریاست کی بنیاد کیا ہے؟ اگلی بات صدیق اکبر نے فرمایا اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے، اور اگر میں کتاب اور سنت کے ہٹنے لگوں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ اگر میں قرآن پاک اور سنت رسول کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے، اور اگر میں ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے۔ گویا حکومت کا اور رعایت کا تعلق کیا ہے؟ حکومت کا اور رعیت کا تعلق کیا ہے؟ حاکم اور رعایا کا تعلق کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ تیسرا جملہ، اب دیکھو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں کتاب و سنت کے مطابق چلوں گا،
اگر چلوں تو میری طاقت میں واجب ہے، لیکن اگر ٹیڑھا ہو جاؤں پھر اللہ 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 ان استقمت فاعینونی وان رزقت فقابلونی، اللہ اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میری اطاعت کرنا، میرے ساتھ تعاون کرنا، اور اگر ٹیڑھا چلنے لگوں تو کیا کرنا؟ بڑا زبردست جملہ فرمایا، یہ نہیں کہا مجھے بتا دینا، فرمایا مجھے سیدھا کر دینا۔ شان ابو بکر صدیق میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں عوام کا حق احتساب ہے۔ صدیق اکبر اسلام کے سیاسی نظام میں پہلی سپیچ میں اعلان کر رہے ہیں عوام کا حق احتساب ہے، تو قرآن اگر پھٹنے لگے تو پکڑ کے سیدھا کر دے۔ ہر زمانے میں سیدھا کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، آج کے اپنے طریقے زمانے کا طریقہ جھلک اور دکھا کے بات۔ اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر کا اپنا مزاج تھا، حضرت عمر کا اپنا مزاج تھا، مزاج کا فرق تو ہوتا ہے نا، اللہ اور تھا یا نہیں تھا؟ زبردست تھا۔ پہلے خطبے میں حضرت عمر نے بھی یہی باتیں کی، دو اضافے کیے صرف۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، کتاب اللہ کے مطابق چلوں گا اور سنت رسول کے مطابق چلوں گا۔ حضرت عمر نے اپنے پہلے خطبے میں خلیفہ بنتے ہی اپنی پالیسی اس پہ بھی جملے کا اضافہ کر دیا، میں قرآن و سنت کے قرآن کے مطابق چلوں گا، سنت کے مطابق چلوں گا، اور اپنے پیش رو کے فیصلوں کا احترام کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماضی کے تسلسل کو قائم رکھوں گا۔ اگلی بات فرمائی، اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میرا ساتھ ہوگا، اور اگر ٹیڑھا چلنے لگوں تو کیا کرو گے؟ سوال کر دیا ریت سے۔ ایک بدو اٹھا، جمعے کا اجتماع کھڑا ہوا، تلوار نکال کیوں لڑ رہے؟ وہ خطاب کے بیٹے، اگر تم ٹیڑھا چلنے لگے تو اس تلوار کے ساتھ تمہیں سیدھا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر نے کسی آئی جی کو اشارہ نہیں کیا، اللہ آسمان کی طرف نظر دیتا۔ اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کی رعیت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری رعیت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے سیدھا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو ریاست اسلام نے قائم کی، جو ریاست کس نے قائم کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس کا کوئی بنیادی ڈھانچہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن و سنت اس کی نظریاتی بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ میں اہل دانے سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور قرآن سے بھی، جو قومیں اپنی بنیادوں سے منحرف ہو جایا کرتی ہیں ان کی بنیادیں منہدم ہو جایا کرتی ہیں۔ بے شک جو قومیں اپنی بنیادوں سے انحراف شروع کر دیتی ہیں ان کی بنیادیں پھر قائم نہیں رہتی۔ پاکستان کو قائم رکھنا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے، آمین اللہ پاک قائم رکھے، آمین۔ تو پاکستان کی بنیادوں کو بھی قائم رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، قرآن پاک ہے، سنت رسول ہے، خلافت راشدہ ہے۔ یہ پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہے، کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی دانش اسلام اور پاکستان کو الگ نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔